بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ مین چلتا ہے کہ یار محتاجی جو ہے اس نے گھر کا رخ کر لیا ہے، بھوک میں مر رہے ہیں، مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، ٹینشنیں جو ہیں وہ پوری کی پوری سر پر منڈلا رہی ہیں۔ تو بھائیو دوستو یاد رکھو، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، ایک مین وجہ ہے اس کی کہ ہم آج اتنی ٹینشنوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں، ہم آج اتنی زبوں حالی کا کیوں شکار ہیں، ہم اتنے انتشار میں کیسے پڑ گئے ہیں، ہمارے گھر محتاجی کیوں ہے، ہمارے گھر افلاس کیوں ہے، ہمارے گھر غربت کیوں ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک مین وجہ ہے، وہ ہے رجوع الی الناس۔ رجوع الی الناس کیا کہ لوگوں کی طرف ہم بھاگتے ہیں۔ کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، جو بھی ہے ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ بچے کی شادی کرنی ہے تو فوراً دل میں خیال آتا ہے یار وہ فلاں سے جو ہے وہ 50,000 مانگ لیں گے، فلاں سے جو ہے وہ 10,000 مانگ لیں گے۔ اگر کوئی جو ہے کاروبار شروع کر رہے ہیں تو پہلے خیال آیا تھا یار اس سے جو ہے وہ 30,000 مانگ لیں گے، اس نے نہ دیا تو اس سے مانگ لیں گے، اس نے نہ دیا تو اس سے مانگ لیں گے۔ مطلب کہ ہر کام جو ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے اچانک، ادھر ادھر فون گھماتے ہیں کہ یار اس سے مانگ لیں، اس سے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لوگوں کے در پہ گرتے ہیں، فوراً جا کے لوگوں کے در پہ گرتے ہیں۔ یہ ہماری مین وجہ ہے، یاد رکھیں آج کے دور کی، کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں دوں گا۔ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے ہی نہیں۔ ہمارا یہ آج کا جو ہے وہ ہمارا یقین بن گیا، اللہ معاف کرے، کہ لوگوں سے مانگ لو وہ دے دیتے ہیں، اللہ سے مانگے جا رہے ہیں کب سے، یار دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ مفہوم حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے دعائیں چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی تو یہ مایوسی ہے، یاد رکھیں یہ کیا ہے، مایوسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا ایسے مانگو کہ گویا کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول ہوگی۔ یاد رکھیں جب ہم رجوع الی اللہ کریں گے نا، اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو بھائیو دوستو کبھی بھی لوگوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، کبھی بھی آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، کبھی زندگی میں بھی آپ ذلیل نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں لوگوں سے مانگتے ہیں تو دو ضلالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر انہوں نے دے دیا تو احسان ہے ان کا، وہ ہر کسی کے سامنے احسان جتلائیں گے۔ اگر انہوں نے نہ دیا تو ذلت ہے کہ وہ سب کو بتائیں گے یہ مجھ سے مانگ رہا تھا، میں نے اسے نہیں دیا۔ اور اللہ سے مانگنے میں یاد رکھو دو فائدے ہیں۔ اگر اللہ نے دے دیا، فوراً اللہ نے دے دیا، تو یاد رکھو یہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اگر اللہ نے نہیں دیا تو اس میں حکمت ہے، دونوں فائدے ہی ہیں۔ یاد رکھو اللہ سے مانگنے کے دونوں فائدے ہیں، لوگوں سے مانگنے میں ذلتیں ہیں، اور یاد رکھو کہ ذلت ہی ذلت ہے۔ ایک واقعہ ہے، غالباً ایک تابعی کا یا ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک دفعہ آٹا ختم ہو گیا، تو ان کے پاس جو تھے وہ 2 درہم تھے، تو وہ بازار میں آٹا لینے کے لیے چلے گئے۔ تو جب بازار پہنچے تو راستے میں ایک غلام جو تھا وہ رو رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم تھے، وہ مجھ سے گر گئے ہیں، اب میرا مالک جو ہے وہ مجھے بہت مارے گا۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو 2 درہم لے لے۔ انہوں نے جو تھے وہ درہم جو تھے اس غلام کو دے دیے، اور فوراً جو تھے نا ایک لکڑی والی دکان پر چلے، جو لکڑی کا جو بھوسا ہوتا ہے نا، انہوں نے وہ اس سے لیا، اس کو بوری کے اندر ڈال دیا، اور کافی لیٹ جو تھے وہ گھر گئے تو اس بوری کو جو ہے وہ گھر کے نا اندر دامن میں رکھ دیا، اور فوراً مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد کافی دیر لگائی، تو رات کے کافی حصے، رات میں کافی دیر بعد جو ہے وہ گھر لوٹے، اس مقصد سے کہ اب جو ہے وہ بیوی بچے سو گئے ہوں گے تو مجھے پریشان نہیں کریں گے، روٹی نہیں مانگیں گے۔ جب گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی نے جو ہے وہ کھانا شانا بنایا ہوا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھی۔ اس سے پوچھا بھی یہ کھانا کیسے بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ وہی بوری جو آپ رکھ کے گئے تھے تو اسی سے میں نے بنایا ہے، تو یہ تو بڑا شاندار آٹا ہے، آگے بھی اسی سے جو ہے وہ آٹا لے کے آنا۔ بھائیو دوستو دیکھو کہ ان کا رجوع کس کی طرف تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ کہتا کہ پیسے جیب میں ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر غیب سے جو ہے وہ کام نکال دیتے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، لوگوں کی طرف نہ بھاگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگیں، 2 نفل پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ قبول کرے گی۔ تو یاد رکھیں کہ لوگوں سے مانگنا، یاد رکھیں یہ ہم حق سے پھر جاتے ہیں اس وقت جب ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں نا، تو سمجھ لو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دیا اور ہم لوگوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف جو ہے ہم رجوع کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو ہمارا جو حق ہے نا اللہ کے لیے، جو انصاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں، کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد رکھو انصاف ہے۔
اور یاد رکھیں کہ اس ڈر سے جو ہے وہ دعاؤں کو نہ مانگنا یہ بھی ایک تکبر ہے، کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ڈر کی وجہ سے نہیں مانگتے، بھی قبول ہی نہیں ہونی، ان کو بھی چاہیے کہ مانگے دعائیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ سرے سے مانگتے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا جو سرے سے دعا نہیں نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے، تو ان کو اللہ معاف کرے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو جو ہے اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، محتاجی آ جائے، تو بھائی دوستوں کہنے کا مقصد یہی ہے، پیغام کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا، تو اللہ کی قسم اللہ آپ کی محتاجی بھی ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی غربت بھی ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشنیں بھی ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مکمل جو ہے آپ کو آزاد کر دیں گے ٹینشنوں سے، بالکل فری ہو جائیں گے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا بھی کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایسا غیب سے رزق ملے گا کہ سوچ سے باہر ہو جائے گا کام۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں مانگا کریں۔ کبھی بھی یہ سوچ کر دعا نہ مانگنا کہ جو ہے وہ قبول نہیں ہونی، ہمیشہ یہ سوچ کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کریں گے، اور جو دعائیں قبول ابھی نہیں ہو رہی ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے، تو وہ یہ سوچیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں، کبھی دیر بعد دے دیتے ہیں، کبھی فوراً دے دیتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، اس لیے ہر دعا کو جو ہے وہ حکمت سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔